النازعات مکیہ، سورۃ النازعات مکیہ ہے۔ مکیہ ہونے کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ وَهِيَ سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ آیَةً، سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ، سِتٌّ کے معنی 6 اور اربعون 46 آیتیں ہیں۔ وَفِيهَا رُكُوعَانِ، اور اس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی وہی مضامین ہیں جو سورۃ النبا میں تھے، یعنی قیامت کا امکان، اس کا وقوع، اس کے احوال، وہی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کا ترجمہ کریں گے قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نشطًا، اور جو گرہ کھولتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر وہ دوڑ کر چلتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر وہ ہر حکم کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلانے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی چیز پیچھے آئے گی۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب دیکھو لغات۔ والنازعات، نزع ینزع نزعا، باب ضرب سے لکھو، نزع ینزع نزعا، باب ضرب۔ اس کے معنی آتے ہیں کھینچنا۔ نزع ینزع نزعا، اس کے معنی کھینچنا۔ والنازعات، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل میں جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ والنازعاتی، یہ صفت بن رہی ہے الملائکہ موصوف کی، الملائکہ موصوف کی۔ ساری باتیں نہیں لکھنی، صرف لغات لکھنی ہے۔ الملائکہ موصوف، النازعاتی صفت۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی، النازعات جو کھینچنے والے ہیں۔ نزع ینزع نزعا، کھینچنا۔ غرقاً، سختی سے۔ تو یہ غرقاً مصدر ہے اغراق کا۔ اغراق اصل میں مصدر ہے، اس سے جو زائد حروف ہے، افعال میں جو زائد حروف ہوتے ہیں، شروع کا حمزہ اور اسی طرح بیچ والا الف لام کلمے سے پہلے، تو اس کو حذف کر دیا، غرقن باقی رہا۔ غرق یغرق غرقاً، ڈوبنا، اندر جانا۔ تو اغراق کے معنی ہے کسی چیز کو کھینچنے میں بہت زور لگانا۔ لکھو لغات تو لکھو۔ غرقن یہ مصدر ہے، اغراق سے بنا ہے، اس کے زائد حروف حذف کر کے۔ اغراق سے بنا ہے، اس کے زائد حروف حذف کر کے۔ اغرقہ کے معنی آتے ہیں، اغرقہ اغراق کے، کسی چیز کو کھینچنے میں سختی کرنا۔ تو والنازعات غرقا کا ترجمہ ہوگا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے میں سختی کرتے ہیں، جو بہت سختی سے کھینچتے ہیں۔ کس چیز کو کھینچتے ہیں؟ روح کو۔ کس کی روح کو کھینچتے ہیں؟ اللہ کے انکار کرنے والوں کی، جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو باغی ہیں۔ تو ان کی روح کو فرشتے کیسے کھینچتے ہیں؟ سختی سے کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، ناشطات یہ بھی جمع مؤنث ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ نشط ینشط نشطا، اسی طرح نشط ینشط نشطا، باب ضربہ اور نصر دونوں سے، باب ضربہ اور نصر دونوں سے، نشط ینشط نشطا اور نشط ینشط نشطا۔ اس کے معنی ہے گرہ کھولنا، کسی چیز کو اتنا کھینچنا کہ گرہ کھل جائے، گرہ کھولنا۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح کو کھینچتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے گرہ کو کھولتے ہیں۔
یہ مومنین کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں، روح کی گرہ کھول دیتے ہیں نرمی سے۔ والسابحات سبحا، جو تیر کر چلتے ہیں، سبح یسبح سبحا باب فتح، سبح یسبح سبحا باب فتح، تیرنا، جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، یہ بھی اسم فاعل جمع مؤنث ہے۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر چلتے ہیں، سابقا، سابقا یسبق سبقا باب سمیع سے، سبقت کرنا، دوڑ کر چلنا، سابقا یسبق سبقا باب سمیع سے، دوڑ کر چلنا، پھر وہ دوڑ کر چلتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہیں، جو حکم ان کو ملتا ہے۔ تو دبر یدبر تدبیر، تدبیر کرنا، غور و فکر کرنا، کسی کام کے لیے تیار ہونا، تیاری کرنا۔ دبر یدبر تدبیر، تدبیر کرنا باب تفعیل سے۔ امرن جمع امور، چیز، حکم، امرن جمع امور، چیز، حکم۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ حکم کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلانے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ تو ترجف باب نصرہ سے ہے، رجف یرجف رجفا و رجوفا، رجف یرجف رجفا و رجوفا باب نصرہ، اس کے معنی ہے ہلانا، لرزا دینا۔ الراجفہ اسی سے اسم فاعل مؤنث ہے، ہلانے والی۔ رجف یرجف رجفا، ہلانا۔ تتبعها الرادفہ، تبع یتبع تبعا، پیچھے چلنا، جس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی۔ تبع یتبع تبعا باب سمیع، پیچھے چلنا، پیچھے آنا۔ الرادفہ اسم فاعل مؤنث ہے، ردیفہ یردف باب سمیع سے، اور ردف یردف باب نصرہ سے۔ ردف یردف ردفا، ردیف یردف ردفا، اس کے معنی پیچھے آنا، کسی کے پیچھے ہونا، باب سمیع سے، ردیف یردف ردفا۔ دیکھو والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح کو نکالتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اگر دیکھیں، قسم ہے کھینچنے والوں کی سختی سے، سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، وہ نکالنا پڑے گا فرشتے۔ والناشطات نشطا، اور جو گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ دوڑ کر چلتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ ہر حکم کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ تتبعها الرادفہ، جس کے پیچھے آنے والی چیز آئے گی۔ تو والنازعات غرقا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے ہیں تاکہ اس چیز کی اہمیت کو بتلایا جا سکے، یا جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو اس واقعے پر گواہ بنایا جا سکے، یا اس لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ قسم سے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے، تو بندوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو یہاں کلام ہو رہا ہے اس کے اندر زور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔
نہیں تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملائکہ موصوف نکالیں گے، ان فرشتوں کی قسم النازعات جو کھینچنے والے ہیں، غرقاً سختی سے، کس کی روح کو؟ منکرین کافرین کی بہت سختی کی جاتی ہے، یہ زور لگاتے ہیں کھینچنے کے لیے، لیکن اس روح کو برزخ کا عذاب نظر آتا ہے، وہ چھپنا چاہتی ہے بدن کے اندر، پھر فرشتے زور سے نکالتے ہیں لیکن وہ چھپنا چاہتی ہے، تو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، انہیں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن وہ تکلیف ظاہر میں نظر آئے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے روح کو۔ یہ تکلیف کسے ہوتی ہے؟ روح کو۔ تو اگر کسی کی موت کے وقت ہمیں اس کے اوپر سختی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ خدا کا باغی ہے، خدا کا انکار کرنے والا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سختی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ سختی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ روح کے ساتھ، اور روح پر سختی ہونے والی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر جب آدمی سوتا ہے تو اگر اسے کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے کہ اس میں اس کی پٹائی ہو رہی ہو، یا اس کے پیچھے کوئی جانور دوڑ رہا ہو، کوئی ڈراؤنی چیز اس کو ڈرا رہی ہو، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، خواب میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور برابر میں جو اس کے لیٹا ہوا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے بدن سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اسے تکلیف ہوتی ہے نہیں، خواب میں چوٹ محسوس ہوتی ہے نہیں، لیکن بدن پہ کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، تو وہ تکلیف روح کو ہوتی ہے، بدن پہ دکھائی دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سے خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو کچھ مارتا ہے تو خون نکل جاتا ہے، اور وہ خون نکلتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے خواب کے اندر، لیکن بدن سے کہیں بھی خون نہیں نکلتا۔ تو ایسے ہی جو سختی ہوتی ہے موت کے وقت وہ روح کو ہوتی ہے، تو بدن پہ ظاہر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی مومن کو تکلیف ہو رہی ہے بدن پر موت کے وقت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی روح سختی سے نکل رہی ہے، کیونکہ روح نکلنے میں جو آسانی ہوگی وہ بدن پر دکھائی نہیں دے گی، ضروری نہیں ہے کہ وہ بدن پر دکھائی دے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نشطا، اور جو کھول دیتے ہیں گرہ کو، کھول دیتے ہیں گرہ کو، تو مومنین کی روح کی گرہ کو کھول دیتے ہیں، اور جب کس چیز کی گرہ کو کھول دیا جاتا ہے تو وہ جلدی سے نکل جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کے اندر پانی بھر کے یا کوئی اور چیز بھر کے لٹکا دیں، نیچے اس کے ایک گرہ لگا دیں، پھر اس گرہ کو کھول دیں، تو وہ چیز اس میں سے فوراً نکل جائے گی، نکل جائے گی یا نہیں؟ غبارے میں آپ نے ہوا بھری اور اس میں ایک گرہ لگا دی، اسے کھول دیں، نکل جائیں گی ہوا۔ تو ایسے ہی مومنین کی روح کی گرہ کھولتے ہیں تو وہ روح جلدی سے نکل جاتی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، پھر روح نکلنے کے بعد فرشتے جب روح نکال لیتے ہیں، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں فضا میں، روح کو لے کر وہ آسمانوں میں جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن آسمان میں چلنے کو تیرنے سے تعبیر کر دیا، جیسے دریا میں تیرتے وقت بالکل راستہ صاف ہوتا ہے، کوئی پہاڑ سے آدمی نہیں ٹکراتا، کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روکتی، ایسا نہیں کہ اس کو مڑ کر چلنا ہے، بلکہ جہاں منزل پہ اسے پہنچنا ہے وہاں وہ سیدھ باندھ کر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی فرشتوں کا راستہ کوئی نہیں روکتا، اور وہ روح کو لے جاتے ہیں، اسی فضا میں روح کے لے جانے کو تیرنے سے تعبیر کر دیا، ایسا لگتا ہے گویا کہ تیر کر جا رہے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر وہ دوڑ کر چلتے ہیں، دوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ کس روح کو اچھے مقام پر پہنچانا ہے، کس کو برے مقام پر پہنچانا ہے، تو ان کے مقام تک لے جانے میں وہ جلدی کرتے ہیں، دوڑ کر لے جاتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر وہ حکم کی تدبیر کرتے ہیں، ان روحوں سے متعلق ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے کہ اس کو عذاب ملنا ہے، اس کو اچھا بدلہ ملنا ہے، تو اس کی تدبیر کرتے ہیں، جلدی سے جلدی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یہاں جزا محذوف ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی کہ جو سختی سے روح کو نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی جو
نرمی سے گرہ کو کھولتے ہیں، ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر وہ دوڑ کر چلتے ہیں، پھر ہر حکم کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہاں جزا محذوف ہے، لَتُبْعَثُنَّ، قیامت آ کر رہے گی، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کس دن؟ یوم ترجف الراجفہ، اس دن کہ جس دن ہلانے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ یہ ہے نفخہ اولا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا فنا ہو جائے گی، تمام جاندار مر جائیں گے، تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی چیز آئے گی، اس کے پیچھے آئے گی ایک پیچھے آنے والی چیز، اور وہ پیچھے آنے والی چیز ہے نفخہ ثانیہ، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، جب دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان زندہ ہو جائیں گے اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ اب دیکھو ترکیب، والنازعات غرقا، واو حرف قسم، واو حرف قسم، النازعات اسم فاعل، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور غرقاً یہ مفعول مطلق من غیر لفظی ہی ہے، مفعول مطلق من غیر لفظی، جیسے قعدت جلوساً، میں بیٹھا بیٹھنا، تو وہ اس کا مفعول مطلق ہے، الفاظ ایک سے نہیں ہیں لیکن معنی ایک ہے، یہاں بھی معنی دونوں کا ایک ہے، سختی سے کس چیز کو کھینچنا نکالنا، تو یہ مفعول مطلق بنے گا۔ تو اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر صفت بن جائے گی کس کی؟ ملائکہ کی، یا ملائکہ کی صفت سے پہلے اس کو معطوف علیہ بنائیں گے، واو عاطفہ، الناشطات نشطا، یہ بھی اسم فاعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر معطوف اول، والسابحات سبحا، اسم فاعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر معطوف ثانی، فا عاطفہ، سابقات سبقا، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر معطوف ثالث، اور فا عاطفہ، المدبرات امرا، المدبرات اسم فاعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، اور امرن اس کا مفعول بھی ہے، یہ مفعول مطلق نہیں ہے، امرن مفعول مطلق نہیں ہے، تو یہ معطوف رابع ہو جائے گا۔ تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر ملائکہ کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر واو حرف کا مجرور، جو حرف قسم ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اقسم فعل کے، میں قسم کھاتا ہوں، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم، لتبعثن فعل فاعل سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ ہو جائے گا۔ یوم ترجف، یوم مضاف، ترجف فعل، الراجفہ فاعل، لیکن پہلے ذوالحال ہے، ذوالحال، تتبع فعل، ہا ضمیر مفعول بھی، الرادفہ فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر حال، الراجفہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر ترجفو کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر یوم کا مضاف الیہ، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی ظرف بن جائے گا لتبعثن، جو جواب قسم ہم نے مقدر مانا ہے اس کا۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لو ترجمہ، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح کو کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، اور جو گرہ کو کھولتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر وہ دوڑ کر چلتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر وہ ہر حکم کی تدبیر کرتے ہیں، قیامت آ کر رہے گی، قیامت ضرور آئے گی، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ لتبعثن، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلانے والی چیز ہلا ڈالے گی، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جانا، تتبعها الرادفہ، جس کے پیچھے آنے والی چیز آئے گی، یعنی نفخہ ثانیہ، دوسری مرتبہ سور پھونکا جانا۔